السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ محترم سامعین و ناظرین، والدین کے حقوق کے سلسلے میں ہمارا پہلا ایپیسوڈ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا خلق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ والدین کا حق اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو گنایا اور حکم کیا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ ڈانٹنا جھڑکنا تو دور کی بات بلکہ انہیں اف تک نہ کہو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ انہیں اف کہو اور نہ ڈانٹو نہ جھڑکو بلکہ نرم انداز سے انہیں پیش آؤ، ادب احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرو اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھ کے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے والدین کے حقوق اور عزت و احترام کو اس طرح قائم فرمایا کہ انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اصدق الصادقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں کی حیثیت سے جنت کی منزل اور مرد کو باپ ہونے کی حیثیت سے جنت کا دروازہ قرار دیا اور ہر حال میں ان کی عزت و تکریم قائم رکھنے کی تعلیم دی اور انتہائی باریک بینی سے ان امور کی نگرانی فرمائی۔ آپ کو میں بتاتے چلوں، ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے جانزار صحابی، جلیل القدر صحابی ایک حبشی غلام کو ماں کا تانا دیا تو اس معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور اسے جاہلیت کی علامت قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا ہی پیارا فرمان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اور ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی کہ اپنے والدین سے احسان کرے، اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ اسے جنم دیا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینہ ہے۔ کتنا؟ 30 مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں کہ ماں کس قدر جو ہے قربانی اولاد کے سلسلے میں دیتی ہے اور کس قدر پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ماں کی ان تکلیفوں کا، ماں کی ان پریشانیوں کا اندازہ نہیں۔ آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، رزق میں کشادگی ہے اور عمر کی درازگی ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے،
اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی روزی میں کشادگی فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عمر کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عمر دراز کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا چاہے جتنا بھی حسن سلوک کر لے، ان دونوں کا پورا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، نہ ماں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے مکمل طریقے سے، اور نہ باپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ وہ دن یاد کرو جب جوان تھے، وہ دن یاد کرو جب تمہارے ماں باپ جوان تھے، بازوؤں میں طاقت تھی تو تمہارے ناز اٹھائے، تمہارے نخرے برداشت کیے، تمہارے ہونٹوں پر تبسم سجانے کے لیے تمہاری بڑی بڑی فرمائشوں کو پورا کیا، تمہاری آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنی آرزوؤں کو دفن کیا، تمہارے سنہرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی خاطر اپنے سپنوں کا شیش محل چکنا چور کیا، تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہش کا گلا گھونٹا، خود بھوکے رہے مگر تمہیں کھلایا، خود پیاسے رہے مگر تمہیں پلایا، خود ننگے رہے مگر تمہیں پہنایا، خود روتے رہے مگر تمہیں ہنسایا۔ وہ دن یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تم بالکل چھوٹے تھے اور ذرا ذرا سا بولنا آیا تھا، ذرا ذرا سا تم بولنا سیکھے تھے، تو تم اپنی توتلی زبان میں بار بار اپنے والدین سے یہ کہتے تھے کہ اماں یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، وہ تمہارے جواب میں ہاں بیٹے کہتے تھے، وہ بار بار تمہاری باتوں کا جواب میں ہاں بیٹے کہا کرتے تھے، خفا ایک بار بھی نہ ہوتے تھے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ ان کی دل و جان سے خدمت کرو، ان کا جائز طریقے سے احترام کرو، ان سے لغزش ہو جائے یا تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لو۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں جی بھر کر کے ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ واللہ بتاتا ہوں، ماں باپ کی دعائیں بڑی قیمتی ہیں۔ اگر جس دن یہ دنیا سے چلے گئے اس دن ان کی آواز سننے کے لیے تم ترس جاؤ گے، ماں باپ کی آواز سننے کو ترس جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، اپنی ماں باپ سے سال ہاں سال، دو سال ہم کلام نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں برابر سے حصہ نہیں دیا، ہمارے ماں باپ نے صحیح طریقے سے ہمارے بچوں کو جان مان نہیں دی، ہمارے بچوں کے لیے صحیح طریقے سے دیکھ ریکھ نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری یہی رہ جائیں گی۔ اور جو تم ماں باپ کے ساتھ، ایک شاعر کہتا ہے، جن کے ماں باپ نے فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیا، جن کے ماں باپ نے فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیا، ان کے بچوں کو کبھی چھت نہیں ملنے والی۔ تم چاہے جتنے بھی امیر ہو جاؤ، تم چاہے جتنے بھی دولت مند ہو جاؤ، تمہارے پاس چاہے جتنا ہی روپیہ پیسہ ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، تم نے ماں باپ کو پریشان کیا، تمہاری پریشانی کی وجہ سے اگر وہ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے پریشان ہو کر کے، تمہاری دولت، تمہارے روپے پیسے ہونے کے باوجود تمہیں زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ جن کے ماں باپ نے فٹ پاتھ پہ دم توڑ دیا، ان کے بچوں کو کبھی چھت نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔